کمیونیکیشن اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کا میں اسٹوڈنٹ ہوں سر. میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, لیکن کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ ایک جمہوری شخص ذوالفقار علی بھٹو جس نے آمریت کی گود سے جنم لیا, اسی کے دور کے اندر سقوط ڈھاکہ اس کی وجہ سے ہوا, ایک تو مین پلیئر تھا. کیا 77 کے انتخابات کسی کو نہیں پتا, کسی نے تاریخ نہیں پڑھی؟ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مقصود صاحب, جماعت اسلامی موجود ہے, دیگر پارٹیاں موجود ہیں. کیا دھاندلی نہیں ہوئی؟ کیا آپ نے مینڈیٹ ایکسپٹ کیا لوگوں کا جو آج آپ بھاشن دے رہے ہیں آپ بھی جمہوریت کا؟ دوسری بات میری بات سنیں, آپ کی بات یہ غلط ہے, کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. بات سنیں میری بات سنیں. آپ کا قصور نہیں ہے, آپ کا قصور نہیں ہے, آپ کا قصور نہیں ہے بھائی. بات تو یہ ہے کہ ووٹ بھی لوگوں نے دیا اور لوگوں نے پیسے بھی دیے اور نتیجے میں ایک ورکر ہار گیا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. ابھی بھی آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اس پارلیمنٹ میں. دیکھیے بات سنیں, پہلی بات یہ ہے پارٹی کی حکومت اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں ڈھاکہ فال نہیں ہوا. یہ بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. فوجی حکومت میں ہوا, اس وقت فوجی ڈکٹیٹر تھا, فوج کی حکمرانی تھی, فوج کی حکمرانی میں یہ ہوا. اس وقت جنرل یحییٰ خان کی حکومت تھی, کسی عوامی حکومت نہیں تھی. اگر عوام کی حکومت ہوتی تو یہ نہ ہوتا. 87 ووٹ لینے والا وزیر اعظم بننا چاہیے تھا. تاریخ نہ چکا ہے. دوسری بات عمر سیما صاحب, اس میں سے آپ بات کرتے ہیں سونامی کی, کیا میاں سونامی آپ کا, کیا شاہ محمود قریشی آپ کا سونامی ہے, کیا جہانگیر ترین آپ کا سونامی ہے؟ یہ سارے لٹیرے کہ تاریخ بھول گئی, کہ لوگ بھول گئے, کہ لاہور کے لوگ بھول گئے کہ یہ کاف لیگ کے لوٹے جنہوں نے پرویز مشرف کی بات کی, آج وہ آپ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ نئی پیکنگ کے ساتھ پرانی شراب ہم کیسے قبول کریں؟ دوسری بات جماعت اسلامی, سر آپ بات کر رہے ہیں تبدیلی کی, کیا آپ نے پیسے نہیں لیے؟ کیا یہ جو یونس حبیب کا کیس ہے مہران بینک کا, کیا جماعت اسلامی مکر سکتی ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی پیسے نہیں لیے بہت سے ایجنسیوں سے؟ اور تیسرے یہاں بیٹھے ہیں ایم کے ایم کے ساتھ, آپ بات کرتے ہیں صوبوں کی. سر کیا کراچی کو صوبہ نہیں بننا چاہیے؟ کیا آپ کو سیاست کے لیے صرف صوبے چاہیے؟ آپ کی بہت اچھی بات ہے. کیا آپ کو صرف کراچی کے لیے آپ کو صوبے چاہیے؟ آپ کراچی میں کیوں نہیں صوبے کی ڈیمانڈ کرتے؟ وہاں پہ کیا عوام کے مسائل نہیں ہے؟ اور پھر بات کرتے ہیں نون لیگ کی. جناب نون لیگ کی 2010 چیف منسٹر یوتھ کمیشن میں لاہور سے سلیکٹ ہوا میڈم, میرٹ کے اوپر. میں نے ایگزام بھی پاس کیا, انٹرویو بھی دیا جناب والا. چیف منسٹر کو ایک بات کہی پہلے اجلاس کے اندر, 365 اسٹوڈنٹ پنجاب کے اس بات کے گواہ ہیں. میں نے چیف منسٹر سے کہا میرے علاقے کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے تم ماڈل ٹاؤن میں آئے ہو ماڈل ٹاؤن کی ٹرانسپورٹ سروس بند ہو گئی ہے. جب سے تم ماڈل ٹاؤن میں آئے ہو ماڈل ٹاؤن کی 4 سڑکیں بند ہیں. ہم عام شہری وہاں کے ان سڑکوں پہ آزاد نہیں گھوم سکتے. یہ کس قسم کی تبدیلی کی بات کرتے ہو؟ اگر واقعی تبدیلی کی بات کرتے ہو تو 24 گھنٹے دیتا ہوں, ان سڑکوں کو کھلاؤ. اس نے وعدہ کیا پوری عوام کے سامنے. آج بھی وہاں پہ بیریئر لگے ہیں, آج بھی وہاں پر پابندیاں لگی ہیں, آج بھی بس کی سروس مجھ جیسے غریب آدمی کے لیے بند ہے. مجھے 20 منٹ پیدل چلنا پڑتا ہے. نتیجہ یہ ہے میڈم کہ میں آج تک نہ اس یوتھ کمیشن کا کبھی اجلاس ہوا, جس فورم پہ گئے انہوں نے کہا آئندہ یہ لڑکا یہاں پہ نظر نہ آئے. تو یہ آپ کی جمہوریت ہے, اس سے آپ انصاف نکال کے لائیں گے؟ اور ایک اور بات کا جواب دے دیں. میاں شہباز شریف رات بیٹھ کر کہتے ہیں ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے. سوال یہ ہے کہ میں آپ کی بات مان لوں, لیکن کیا جو فوج آپ کو اقتدار دے سکتی ہے اتفاق فاؤنڈری کے سربراہ کو, وہ پیسے نہیں دے سکتی؟ وہ قوم کی زکات, سیاسی زکات آپ کو نہیں لگ سکتی؟ سوال یہ ہے کہ اگر واقعی آپ کی لیڈرشپ میں اتنی غیرت اور حمیت ہے تو پریس کانفرنس میں کرو, یوسف حبیب کے خلاف مقدمہ کرو. اگر واقعی تم لوگ جنون لوگ ہو, لیکن آپ لوگ کیسے کریں گے؟ آپ تو پیسے کے بنائے ہوئے لوگ ہیں, جنرلوں کے بنائے ہوئے لوگ ہیں, آپ کیسے کریں گے؟ اور یہ رہے گی پیپلز پارٹی. اور بھائی خدا کا نام لو,
خدا کا نام لو، یوسف رضا گیلانی کا بیٹا ملتان میں تھا، اگر یوسف رضا گیلانی کا بیٹا تمام حلقوں میں کھڑا ہوتا پھر میں دیکھتا کہ آپ کیسے کہتے کہ چاولوں کی دیگ پہ ووٹ دیں گے. بالکل کہ فلائی اوور جتنے ملتان میں بنے کیا لوگ اندھے ہیں؟ کیا لوگ نہیں جانتے جتنی کمیٹیوں کے چیک ملتان میں کٹے کیا لوگ نہیں جانتے؟ اور بھائی وزیر اعظم کا لڑکا تھا، نہ جیتتا تو سیاسی موت ہوتی، کیونکہ ورکر تھا نا، ورکر مر گیا لیکن ورکر آج بھی زندہ ہے. ابھی اسی آباداب سے بولتا ہے مجبوری ہے اگلے سینٹ کے الیکشن میں شاید کو ٹکٹ مل جائے، کوئی عہدہ ضرور مل جائے. اور ایک بات عوام لیگ کو کیا کہیں جناب، عوام لیگ کو کیا کہیں؟ لال مسجد کا حساب مانگو، ڈرون ٹیکس کا حساب مانگو، کس کا حساب مانگو؟ پرویز مشرف کی حاکمیت کی بات کروں، کس چیز کا ان سے حساب مانگنا ہے؟ ان کی تو فہرست بہت لمبی ہے، لیکن چونکہ آج یہ کرنٹ لوگ تھے پاور اسٹرکچر کے اندر، ان کی بات کرنا سب سے امپورٹنٹ تھا. خاص میں منا لیا کاف لیگ نے اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کر. اگر آزاد خود مختار کھڑے ہوتے تو آج عزت بھی ہوتی، لوگ فرق بھی کرتے. اتفاق باؤنڈری میں اور چودھریوں کے اندر کیا فرق ہوتا؟